الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں اپنی ذات کا تعارف فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں. شیء، ہر چیز، چھوٹی ہو بڑی ہو، نظر آ رہی ہو پوشیدہ ہو، انسان کی ضرورت اس میں ظاہر ہو پوشیدہ ہو، جو بھی ہے، لیکن وہ اللہ کی خلق میں داخل ہے، مخلوق کے اندر داخل ہے. اور جتنی چیزیں اس کائنات کے اندر پیدا ہوئی اس میں اللہ پاک کی حکمت کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور پوشیدہ ہے. بعض حکمتیں انسان فوری سمجھ لیتا ہے، بعض کے سمجھنے میں وقت لگتا ہے، بعض کو پوری زندگی ہی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے اندر کیا حکمت تھی. لیکن مرنے کے بعد بندے کو اندازہ ہوگا کہ اس میں میرے لیے اللہ پاک نے کیا حکمت رکھی ہوئی تھی. جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مومن بندہ اللہ پاک سے دعائیں مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے، لیکن دنیا میں قبول نہیں ہوتی. لیکن جب آخرت میں جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے تو اس کو بہت کچھ ایسا ملے گا کہ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ میرے کون سے عمل کا بدلہ ہے. تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں تھیں جو تم نے دنیا میں اللہ سے مانگی تھی. اور چونکہ میرا ضابطہ یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگ لے میں رد تو نہیں کرتا، لیکن کبھی دنیا میں دے دیتا ہوں اور کبھی اس کو دنیا میں نہیں دیتا.
بلکہ وہ ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہوں. تو جب وہ انعام و اکرام آخرت میں اس کے سامنے آئے گا تو یہ بندہ کہے گا حسرت سے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا عوض آخرت میں ملتا. اس سے پتہ چلا کہ جب بندہ دنیا میں دعا مانگتا ہے تو حرص اور طلب یہ ہوتی ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، میری مانگی ہوئی چیز مجھے مل جائے. لیکن سب کچھ کرتے ہوئے، آداب کا خیال کرتے ہوئے، راتوں کو اٹھتے ہوئے، مصلی پر روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بھی وہ دعا اللہ سے بڑے صدق دل سے مانگتا ہے، لیکن قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے. کیوں؟ اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو آخرت میں اس دعا کے بدلے کی بڑی ضرورت ہے. یہ دنیا تو گزر رہی ہے، اپنے اختتام کی طرف ہے، اس زندگی کا سفر بڑھ رہا ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، نہیں تو 1 سال، نہیں تو 10 سال، نہیں تو 50 سال، لیکن بالآخر ختم ہو جائے گی. لیکن آخرت کی زندگی وہ ابدی ہے، وہ لافانی ہے، اس کو فنا نہیں ہے. وہاں اس بندے کو بڑی حاجت اور ضرورت ہو. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ کی ہر تخلیق بے مثال ہے، بے نظیر ہے، نایاب ہے، اور ہم اس کی حکمتوں کو سمجھ نہیں سکتے. دوستو، انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی بنائی ہوئی اس دنیا میں انسان کی جسمانی ضرورت اور صحت کے لیے مختلف موسم اس کو دیے. اب اس وقت جس موسم کا آغاز ہو رہا ہے اس کو کون سا موسم کہتے ہیں؟ سردی کا. سردی کو عربی زبان میں شتا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں دوستو؟ شتا، شین تا الف، شتا. اور گرمی کو عربی زبان میں صیف کہتے ہیں، صاد یا فا. بات سمجھ گئے؟ سردی کا موسم جب آتا ہے تو انسان کا جسم اس ہوا کو، اس ٹھنڈ کو اپنے عام انداز میں برداشت نہیں کر سکتا. پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے گرم کپڑے نکال دیتا ہے، گرم ٹوپی نکال لیتا ہے، موزے پہن لیتا ہے، اضافی کپڑے اپنے اوپر ڈال دیتا ہے، اپنے جسم کو ڈھک کے چلتا ہے تاکہ میں سردی کے موسم کو قابو کر لوں، برداشت کر سکوں. تو ہم تو اپنی نظر میں صرف اتنا سمجھتے ہیں اور اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی گرمی چلی گئی تو اب سردی آ گئی، پھر سردی چلی جائے گی تو گرمی آ جائے گی. تو اس کو صرف موسم کا تغیر سمجھا. یہ تغیرات ہے، یہ تبدیلی ہو رہی. دنیا کے انسانوں کی تحقیق نے اس کو الگ الگ نام دیے. کسی نے کہا ہوائیں اس سمت سے چلنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے سردی پڑ گئی. کسی نے کہا کہ سورج کا جو سرکل ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے، اس لیے دن کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، رات کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے. پہاڑوں پہ جو برف پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے سردی بڑھ جاتی ہے. انسان اپنی ظاہری تحقیق اور علم کے ساتھ اس کی توجیحات کرتا ہے، لیکن قربان جائیں محبوب کائنات، رحمت کائنات، وجہ کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی امت کو ان پر آنے والے ہر موسم سے متعلق بھی احکامات فرمائے. یہ سردی کیوں آئی؟ اس کا کیا فائدہ ہوا؟
کیا اس سے میرے دین کو، میرے ایمان کو، میری روحانیت کو، اللہ کے قرب کو، اللہ سے تعلق کو، اس سے فرق پڑے گا؟ یا یہ ایک موسم ہے، آیا اور چلا گیا؟ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور بات کی طرف نشاندہی فرمائی. فرمایا سردی کا موسم میری امت کے لیے وہ موسم بہار ہے. کس اعتبار سے؟ نیکیوں کے اعتبار سے. یہ موسم بہار ہے میری امت کے لیے کس اعتبار سے؟ جی نیکیوں کے اعتبار سے. اور وجہ کیا فرمائی؟ اس لیے کہ اس موسم میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو میرا امتی روزہ رکھ سکتا ہے. راتیں بڑی ہو جاتی ہے، میرا امتی رات کو اٹھ کے تہجد کے نوافل پڑھ سکتا. علت بھی بیان کر دی کہ سردی کا موسم موسم بہار ہے. ایک تو وہ بہار ہوتی ہے کہ جو ہمیں اپنے دائیں بائیں کے ماحول میں نظر آتی ہے. ہر چیز ہری ہو گئی، سرسبز ہو گئی، اس پہ رونقیں آ گئی، انسان اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. لیکن ایک بہار دوستو ایمانی زندگی کی بہار ہے. سردی کا موسم میری امت کے لیے موسم بہار ہے، ایمانی بہار ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے دن چھوٹے ہیں، اس کی راتیں بڑی ہیں. دن چھوٹے ہیں، یہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے. اس لیے کہ روزہ کم وقت کا ہو تو انسان کو راحت ہوتی ہے نا دوست. اب دن چھوٹے ہو گئے. کتنے چھوٹے ہو گئے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ 5:45 بجے، بلکہ اس سے بھی پہلے 5:43 پر مغرب کی اذان ہو رہی. مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور تقریباً 5:15 بجے غالباً وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے یا اس کے قریب اس طرح ہوگا. تو دن بدن کیا ہوگا؟ وقت محدود ہوتا چلا جائے گا، روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا. راتیں لمبی ہو گئی. اب عشاء کی نماز 7:30 بجے ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو 7:45 بجے ہو جاتی ہے. پوری رات انسان کے پاس ہے، 7 8 9 گھنٹے ہیں انسان کے پاس. ویسے تہجد میں اٹھنا مشکل ہے، لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو منظم کرے، ترتیب کے ساتھ چلے، وقت پہ سو جائے، 11 بجے سو جائے، یہ بسہولت 4 بجے 4:30 بجے اٹھ کے تہجد کے نوافل پڑھ سکتا ہے. تو سردی موسم بہار اس کے حق میں ہوئی یا نہیں ہوئی دوست؟ اسی طریقے سے حدیث پاک میں فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء. فرمایا سردی کے موسم میں نفلی روزہ رکھنا، سردی کے موسم میں نفلی روزہ رکھنا الغنیمۃ الباردہ، یہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے. ٹھنڈا مال غنیمت. اشارہ کیا کس بات کی طرف؟ چونکہ مال غنیمت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مجاہد میدان جہاد میں جا کے لڑتا ہے نا، کافر سے لڑتا ہے. اور جہاد کا عمل یہ ایک قربانی کا، محنت کا، مشقت کا، جد و جہد کا، خون کے ولولے کا، خون کے جوش کا، خون کی گرمائش کا عمل ہے. تو جب اتنے سارے مراحل سے ایک مومن مجاہد گزرتا ہے، پھر اگر اللہ نے اس کو زندہ رکھنا ہوتا ہے وہ زندہ بچ جاتا ہے، پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اب اس کے نتیجے میں جو کافر سے مال چھینا جائے، بچ جائے، وہ اس مجاہد کے لیے، اسلامی لشکر کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ مال غنیمت بن جاتا ہے. لیکن وہ مال غنیمت ہے کہ جس کے پیچھے قربانی گرما گرم قربانی، ابلتا ہوا جوش مارتا ہوا خون اس کا گرا ہے، اس کے ساتھیوں کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے فرمایا میں تمہیں ٹھنڈی مال غنیمت سمجھاؤں. یہ مال غنیمت تو گرم ہے، مشکل ہے،
ٹھنڈا مال غنیمت چاہیے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم گھر بیٹھے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، بغیر تلوار اٹھائے ہوئے، بغیر خون کو گرمائے ہوئے، بغیر مشقت برداشت کیے ہوئے تمہیں مال غنیمت مل جائے گا۔ کیسے؟ الصوم فی الشتاء، سردی کا موسم آ جائے گا، دن چھوٹے ہو جائیں گے، میری امت اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب نفلی روزہ رکھے گی تو سردی کے موسم کے نفلی روزے میری امت کے لیے ٹھنڈا مال غنیمت ہے۔ اور مال غنیمت دوستو اس سے تشبیہ دی، کیوں؟ اس لیے کہ فقہاء نے لکھا کہ جتنا رزق اللہ اس زمین پر انسانوں کو دیتے ہیں تو ایک مسلمان کی، صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اہتمام کرے گا کہ وہ رزق حلال کھائے، رزق حلال کھائے گا۔ لیکن پھر حلال رزق میں سب سے زیادہ افضل درجے کا پاکیزہ رزق کون سا ہے؟ مال غنیمت ہے، جو کافر سے چھین کر ایک مسلمان کے پاس آئے اور اسلامی لشکر میں تقسیم ہو جائے۔ حدیث پاک میں فرمائے سب سے افضل کسب حلال ہے۔ یہاں اعتراض ہوا، اشکال پیدا ہوا کہ یہ سب سے افضل کسب حلال کیسا ہوا، بلکہ یہ تو ہمارا تھا ہی نہیں، یہ تو وہ کافر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اس کا مالک تو وہ تھا اور ہم نے اس سے چھینا ہے، پھر یہ حلال ہے اور سب سے افضل حلال؟ محدثین نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا مال غنیمت حلال مالوں میں سب سے زیادہ افضل اس لیے ہے کہ اللہ اس کائنات پر یہ اظہار فرمانا چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنے خزانوں سے رزق دینا میرا بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ میں نے وہ کافر کو دیا، اس نے اس کی ناقدری کی، وہ میرا دیا ہوا رزق اس نے استعمال کیا اور مجھ پر ایمان لانے والوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آیا، وہ اپنے خزانوں کا دیا ہوا فضل میں نے اس کافر سے لے کر اس مسلمان کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کا اہل نہیں تھا، اس نے اپنی نااہلی ثابت کر دی، محروم ہو گیا اس میں سے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، موسم سرما، سردی کا موسم صرف ایک مسلمان کے لیے موسم کا تغیر نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر ایک پیغام لے کر آتا ہے کہ یہ ایمانی زندگی کا موسم بہار ہے دوستو۔ اس میں ہمارے پاس اعمال کا خوب موقع ہوتا ہے، دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہے۔ فرمایا میری امت دن میں روزہ رکھے گی، رات کو اٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھے گی، ان کے ایمانی زندگی کا موسم بہار ان کو حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جس موسم کا آغاز ہم پہ ہو رہا ہے، ہم محض اس انداز سے داخل نہ ہو کہ بس اپنے کپڑے تبدیل کر دیے، وہی گرم کپڑے نکال لیں، جیکٹ نکال لیں، گرم ٹوپی موزے نکال لیں اور چلے بھائی نیا موسم آ رہا ہے۔ پھر تو فرق ہی نہیں ہوا۔ یہی کام اللہ کو نہ ماننے والا بھی ایک موسمی تغیر سمجھ کے کرتا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس موسم کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات ہیں دوست، تعلیمات موجود ہیں۔ دوسری بات علماء نے لکھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ ایک مومن بندہ باوجود تکلیف کے اگر اپنے وضو کو اہتمام کے ساتھ کامل درجے میں کرے گا، اللہ کو یہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں دیکھیں یہ بندہ جب فجر میں اٹھتا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے، بلکہ آگے وقت کے ساتھ ساتھ پھر مغرب عشاء میں بھی ایسا ہو جاتا ہے
کہ جب وضو کے لیے پانی کا نلکا کھولتا ہے تو پانی کون سا آتا ہے؟ ٹھنڈا یخ پانی آنا شروع ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی آ رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو کراچی میں تو شاید اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن باقی علاقوں میں اور پھر خاص طور پہ جو پہاڑی علاقے ہیں، گاؤں دیہات کے علاقے ہیں، وہاں تو الگ ہی حالات ہوتے ہیں دوست، بہت مشکل ہوتا ہے. تو اب اگر ایک بندہ اٹھے اور وہ کہے کہ نہیں یار مجھے تو نماز تو پڑھنی ہے، اب پانی ٹھنڈا ہے، جسم سے ٹکرا رہا ہے، یہ اس کے باوجود ہمت کرے اور وضو کو ترک نہ کرے، باجماعت نماز کو ترک نہ کرے، رات کی نماز کو ترک نہ کرے، ہمت کر لے گا، اسباغ الوضوء علی المکارہ کا مصداق بن کر اللہ کے محبوب بندوں کے اندر شامل ہو جائے. تیسری بات علماء نے لکھی کہ جب ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے انسان کے جسم پر ایک سختی سی آنے لگتی ہے، اگر اس نے اہتمام نہیں کیا ہو تو یہ کپ کپانے لگتا ہے، جسم ہلنے لگتا ہے اس کا نا. تو اس کو سوچنا چاہیے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کہ دیکھیں تھوڑی سی سردی اللہ نے دنیا میں بھیج دی، اب مجھ سے قابو نہیں ہو رہی، برداشت نہیں ہو رہی. تو قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ جہنم میں اللہ پاک نے ایک وادی بنائی ہے ٹھنڈ کی، جس کا نام کیا ہے؟ زمہریر ہے. جس کا نام کیا ہے؟ زمہریر. کون سی صورت میں آتا ہے زمہریرہ؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ سورۃ الدہر میں. ماشاءاللہ سورۃ الدہر میں آتا ہے، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے زمہریر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جس کو اللہ نے ٹھنڈ کے ساتھ بنایا ہے، اس میں برف ہی برف ہے، اس میں سردی ہی سردی ہے. ایک جہنمی کو لایا جائے گا جس سے اللہ ناراض ہوں گے، اور جہنم کی آگ سے فرشتے اس کو زمہریر کے اندر لے جائیں گے. یہاں انتہائی گرمی آگ میں جلتا ہوا، زمہریر میں انتہائی سردی. پھر اس کی چاہت ہوگی کہ بھئی مجھے راحت ملے، تو اس کو لگے گا کہ جب باہر جا رہا ہوگا اس کو لگے گا شاید مجھے کچھ آرام مل جائے گا. پھر جہنم کی آگ میں لایا جائے گا، پھر زمہریر کے اندر لے گیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو یہ سارے حالات آگے آ رہے ہیں آخرت کے، یہ ہمارے پیش نظر رہیں کہ دنیا کی تھوڑی سی سردی ہے، آج اگر میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت میں پھر کیا معاملہ ہوگا میرے لیے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک خیر خواہی کا، صلہ رحمی کا، مواسات کا موقع مل جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ میرے پاس تو جی گرم چادر بھی ہے، گرم واسکٹ بھی ہے، گرم ٹوپی بھی ہے، گرم موزے بھی ہے. اب میں نے دیکھا بھئی میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میرے محلے میں ایسے بچے ہیں کہ جن کے پاس سردی کے اسباب نہیں ہیں، تو بھئی چلو بھئی میں تو اس سال نیا لے لوں گا. اپنا پرانا والا سویٹر، پرانے سے مراد یاد رکھیں ایسا نہیں ہو جو پھٹا ہوا ہو، ایسی چیز جس کو خود استعمال کرتے ہوئے انسان کو عار آئے، اس کے صدقہ کرنے کو فقہاء نے ممنوع لکھا ہے کہ وہ صدقہ نہ کریں جس کے استعمال میں بندے کو خود عار محسوس ہو رہی. لیکن ایک چیز ہے صاف ستھری ہے، بس 1-2-3 سال پرانی ہے، لیکن ہے قابل استعمال. ضروری نہیں کہ آپ جا کے کوئی نئی چیز خریدیں، نئی چادر خریدیں، نیا سویٹر خریدیں، نئی جیکٹ خریدیں، لیکن ہمارے پرانی چیزیں جو یہ پڑی ہوئی ہے وہ جا کر اپنے کسی پڑوس میں، اپنے ساتھی میں، ایسے خاندان میں یا ایسے مستحقین کے اندر اس نیت کے ساتھ دے دیں کہ بھئی ان کے لیے اس موسم کے اندر کچھ آسانی کا سلسلہ ہو جائے. تو ایک بندے کی وقتی ضرورت پوری ہو جائے، اس کو راحت حاصل ہو جائے، یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے دوست. تو اب ایک موسم کی آمد ہے لیکن کتنی ساری خیر کی باتیں اللہ نے ہمارے لیے اس میں جمع کر. عمل کریں گے انشاءاللہ.
اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک۔ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔
3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر دیں، دلوں کو یکسو کر لیں، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں. دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عن من سواک. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.